अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब, आज मैं आपके साथ कोई इंफॉर्मेशन इराक की या किसी अरब ममालिक की नहीं करूंगा। इंफॉर्मेशन के मतलब आज मैं आपके साथ ऐसे कुछ सवाल पेश करूंगा। अगर आपके पास उनके जवाब होंगे तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। जो भी मेरे सवाल होंगे गैर सियासी होंगे, सियासत से हटकर अपने अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर, और नून लीग, पीपल पार्टी या जो भी पीटीआई, किसी भी आप सियासी पार्टी से तल्लक रखते हैं तो सब पार्टी को अलहदा रखकर पाकिस्तानी होने के नाते और अल्लाह को हाजिर नाज़र रखकर मेरे सवालों के जवाब देने हैं अगर आपके पास हैं तो उससे पहले मैं सबसे पहले अपने तमाम पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और मेहनत करके जो GHQ पर हमलावर हुए या लाहौर के कोर कमांडर के घर में जो घुसकर जो जलाओ घराव किया गया, उनकी तहकीक की, उनकी शनाख्त की और शनाख्त करके कुछ लोगों को पकड़ लिया गया और कुछ को सजा दी और कुछ को अभी पकड़ दकड़ बाकी है। तो जनाब, इसको लेकर मेरे जहन में कुछ सवाल आ रहे थे, कुछ सवाल मैं पूछना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान में खौफ कुछ ऐसा कर दिया गया है। पता नहीं पाकिस्तान में ये 1971 में हुआ था तो अभी 2023 में होने जा रहा है, हो रहा है, क्योंकि उस वक्त भी माओ बहनों और बेटियों की इज्जतें पामाल की गई थी और इस दौर में भी 2023 में भी माओ बेटियों और बहनों की इज्जतें पामाल की जा रही हैं। वही लोग, अपने ही लोग, जो मैं उनका इदारों का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा खौफ तारी कर दिया गया है कि जो हक सच की बात करता है या तो उसे उठा लिया जाता है, तो या उसको खामोश करा दिया जाता है, तो या उसको मार दिया जाता है या उसको गायब कर दिया जाता है। तो कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। उसके घर वाले, उसके चाहने वाले जी चाहे जितना भी रो लें, पीट लें और जो जी चाहे कर लें, उसका कोई पता नहीं चलता, ना ही उसको इंसाफ मिलता है। तो जिस इदारों ने ये कोशिश की, खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इनकी शनाख्त की, इन दहशतगर्दों की, और उनसे मैं ये भी एक अपील करता हूँ कि जनाब, अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। इमरान रियाज साहब, जो हक सच की बात करूँगा, कोई सियासी बात नहीं करूँगा, सियासत से हट के बात करूँगा, और आपने भी जवाब कमेंट में सियासत से हट कर देना है। गैर सियासी बातें होंगी, गैर सियासी जवाब देना है। अपना एक मौका पेश करने की वजह से, अपनी बात को आगे बढ़ाने की वजह से, अगर आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगती तो क्या आप उसके साथ ऐसा कर सकते हैं, उसको 4-5 दिन या 6 दिन हो चुके हैं, उसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद पता नहीं चलता वो कहाँ पे है और किस हाल में है और क्या कर रहा है। तो क्या आप उनका पता लगवा सकते हैं? क्या आप उनको ढूंढ सकते हैं? ये मेरा एक सवाल है आपके लिए। अगर आप नहीं ढूंढ सकते या आप मुलव्वस हैं इस काम में तो लाजमी कमेंट में बताइएगा, तो मुझे भी पता चल जाए। उसके बाद जो भी ये जलाओ गिराव हुआ है, तो मैं आपकी नजर सानी करता चलूं, जब बेनजीर के सर पर गोली लगी थी तो उस वक्त 25 बैंक जो हैं वो जलाए गए थे, जो ट्रेनें जलाई गई थी, जो गाड़ियां जलाई गई थी, उनकी तादाद तकरीबन 4000 ट्रेनें और गाड़ियां तमाम 4000 जलाई गई थी। क्या वो कौमी खजाने में से ट्रेनें और गाड़ियां नहीं थी? वो बैंक, क्या वो पाकिस्तान के बैंक नहीं थे? क्या उस वक्त खसारा नहीं था? उसके बाद रेस्टोरेंट जो गैर मुल्की लोगों ने इधर आके अपने बनाए हुए थे, उनको जलाया गया था। उस वक्त भी लोगों की, बहन बेटियों की इज्जतें तार की गई थी। क्या उस वक्त ये आपको मालूम नहीं था? उस वक्त ये जो इस वक्त का
2023 میں جو وزیر اعظم شہباز شریف ہے اس وقت آ کر پیپل پارٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ آپ کا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آپ نے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائے، آپ نے یہ کچھ کیا ہے، تو پھر بھی 3 دن کے لیے 3 دن کی چھٹیاں کر دی گئی تھی اس حکومت میں۔ تو یہی سوال آج میں کرتا ہوں، آج یہ ان لوگوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اس وقت یہ خراج تحسین پیش کر رہے تھے، کیا فرق ہے؟ یہ فرق آپ بتا سکتے ہیں؟ اس کے بعد میں آپ کو حق سچ کی بات بتاؤں گا، چاہے سولی پہ چڑھا دے چاہے جہاں بھی، میں سوال کروں گا، آپ کو جواب دینا ہوں گے، اور اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو یہی عوام کو بتانا ہوگا کہ آپ اس کام میں ملوث تھے، آپ اس کام میں ملوث تھے، اس لیے آپ نے ان کی جانچ پڑتال نہیں کی، ان کی شناخت نہیں کی۔ کئی سال گزر چکے ہیں، سانیہ ماڈل ٹاؤن کا آپ ابھی تک شناخت نہیں کر سکتے، نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ملوث تھے۔ اس میں کون دہشت گرد تھے، کنہوں نے وہ سانیہ ماڈل ٹاؤن کیا۔ اس کے بعد جب میں آپ کو بتاؤں کہ ڈرون حملے ہوتے تھے باہر کے ممالک سے، آپ ڈالر لے کر جب ڈرون حملے آپ اپنے لوگوں پہ، پاکستان پہ ڈرون حملے کرواتے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ آپ کیا شناخت کر سکتے ہیں، یا آپ شناخت اس وقت سے اب تک آپ نے شناخت کی ہے، یہ آپ بتائیں، یا آپ اس ڈرون حملوں میں شامل تھے؟ یہ آپ لازمی بتائیں گے کہ اپنے جوانوں کو غیر ملکی جنگوں میں بیچ کر شہید کرائے کیونکہ ڈالر اپنی جیب میں ڈالنے کے لیے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا اس میں آپ ملوث تھے؟ یہ اس سوال کا بھی آپ ہم جواب مانگتے ہیں، کیونکہ میں آج آپ کے ساتھ سوال سب پیش کروں گا۔ میری ویڈیو غیر سیاسی ہے، سیاست سے ہٹ کر ہے۔ میں بات آپ کو بار بار یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ سیاست سے ہٹ کر ہے۔ جو پی ڈی ایم نے ابھی جو دھرنا دیا ہے دفعہ 44 میں، اگر کسی اور پارٹی کا لوگ 1 یا 2 آپ کو سڑک پر نظر آتا ہے، آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ انہوں نے دھرنا دیا، وہ بھی میں آپ کو تصویر میں دکھا رہا ہوں۔ یہ دھرنا آپ وہ گیٹ توڑ کر سپریم کورٹ پر حملہ کرتے ہیں، تو یہ کس ادارے کے منہ پر تھپڑ ہے؟ یہ بھی اس میں سوال ہے۔ اور اس کے بعد یہ پرامن یہ دھرنا تھا یا کس کے لیے تھا؟ یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اسلحہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ پیسے دے کر یہ خرید رہے ہیں جو پیلی وردی والے، یہ دیکھو وہی پیلی وردی والے، اسلحہ بھی ان کے پاس ہے، یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ڈنڈے بھی تیار کر رہے ہیں۔ کیا یہ امن احتجاج ہے؟ یہ بھی آپ کے ساتھ سوال کرتا ہوں، اس سوال کا بھی جواب چاہتا ہوں۔ غیر سیاسی جواب دینا ہے، سیاست سے ہٹ کر اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر جواب دینا ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ تو یہ بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں، پاکستان ایک وکیل نے بنایا تھا، اس وقت کوئی ادارہ نہیں تھا۔ تو اس کے بعد جب پاکستان ایک وکیل نے بنایا تھا، اس وکیل کو جب مارا، اس کی گاڑی میں پیٹرول ختم کس نے کرایا تھا؟ یہ آج تک آپ شناخت کر سکتے ہیں۔ اور اسی خاندان کی جب بیٹی اقتدار میں آنے کے لیے تقریر کرتی ہے، فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی بہن تھی، اس کو غدار وطن کس نے قرار دیا اور اس کو سائیڈ پر کس نے ہٹایا؟ کیا ان لوگوں کی آپ شناخت کر سکتے ہیں یا کی ہے؟ یہ بھی سوال ہے، یا ان میں آپ ملوث تھے؟ تو سوال تو بہت سارے ہیں، میں آپ کو میرے ساتھ بہت سارے سوال لوگوں نے رکھے ہیں، لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں 1997 میں جب سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا، ان لوگوں کی آپ شناخت کر سکتے ہیں یا ان میں سے بھی آپ شامل تھے؟ جناب سوال تو میرے پاس بہت سارے ہیں، لیکن آپ ان سارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بیس ٹی وی آپ کے ساتھ سچ رکھے گا، سچ بولے گا، سچ بتائے گا، سچ دکھائے گا، اور سولے کی ڈنکے پر بھی سچ دکھائے گا۔ اور آپ میری اس متعلق ویڈیو نہیں ہوتی تھی، میں آج تک ایسی کوئی ویڈیو نہیں ڈالی، لیکن مجھے مجبور کر دیا گیا ہے اس ملک کے، اپنے پاکستان کے حالات دیکھ کر، ماؤں بیٹیوں کی عزتیں تاتار ہوتے ہوئے دیکھ کر،
اب مجھے مجبور کر دیا گیا ہے، جس طرح ماؤں بیٹیوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، انہیں برہنہ کیا جا رہا ہے، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، کیا یہ اپنے پاکستانی محافظ ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں؟ یہ کس کے آرڈر پر کر رہے ہیں؟ کسی کی گرفتاری کے آرڈر نہیں ہے، اس کو گرفتاری کے لیے پہنچتے ہیں لینے کے لیے، کیا کہتے ہیں ہم کو اوپر سے آرڈر ہے۔ وہ اوپر کون ہے؟ ڈی آئی جی کہہ رہا ہے میں نے گرفتاری کے لیے بھیجا، اور ڈی آئی جی پنجاب، ڈی آئی جی تمام کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں بھیجا۔ وہ اوپر کون سی طاقت ہے جو گرفتاریاں کروا رہی ہے؟ یہ بھی ایک سوال آپ کے ساتھ رکھتے ہیں، اس کا جواب دینا۔ تو ویڈیو بہت سی لمبی ہو چکی ہے، سوال تو میرے پاس بہت سارے ہیں، ہزاروں سوال ہیں۔ جب 1947 سے لے کر اب تک پاکستان بنا تو اس کے متعلق میرے پاس تقریباً بہت سارے سوال ہیں۔ میں اگر آپ کے پاس رکھنا چاہوں، ان سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنا چاہوں، تو میں 10 گھنٹے بھی آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بناتا رہوں، ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں تو پھر بھی کم ہے۔ لیکن جتنے میں سوال آپ کے ساتھ رکھے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک سوال کا بھی آپ کے ساتھ پاس جواب ہے، اگر آپ نے کسی کی شناخت کی ہے تو پھر بھی آپ بتا سکتے ہیں، تو لازمی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو اگر آپ میں ایمان کی تھوڑی سی بھی آپ میں ہے، ایمان کی ذرا سی رتی بھی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا، کیونکہ پاکستان کا سوال ہے۔ پاکستان کی خاطر، اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر پاکستان زندہ باد، پاکستان کے ادارے زندہ باد، پاکستان کی عوام زندہ باد۔ اگر کسی کی سپریم کورٹ کے کسی ایک جج کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی جاتی ہے، پورے ادارے کی توہین ہوتی ہے۔ اگر کسی ادارے کے ایک افسر کے ساتھ توہین کی جاتی ہے تو پورے ادارے کی توہین ہوتی ہے۔ اگر 22 کروڑ عوام کی ماؤں بیٹیوں کی توہین کی جاتی ہے، اس کا کوئی توہین نہیں ہے، جو مرضی کرو، یہ قانون ہے، یہ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے۔ تو میرے پاس الفاظ تو بہت ہیں، میرا جی کرتا ہے آج آپ کے ساتھ سارے سوال رکھوں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، تو آپ مجھے دیں اجازت۔ اگر آپ کے ساتھ تھوڑی سی بھی آپ کے ساتھ پاکستان کی تعلقی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور بڑھائیں گے، ضرور آگے شیئر کریں گے۔ تو مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی اور انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اپنا